اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ ہمیں کچھ ساز و سامان اپنے ساتھ احتیاط کے ساتھ رکھنا ہوگا، اور اس کے آخر میں نے گزارش کی تھی کہ کچھ تربیت بھی ہماری ہونی چاہیے، مسائل کے اعتبار سے بھی ہوں، کوئی نشستیں وغیرہ ہو رہی ہیں اس کو آپ اٹینڈ کریں، یا جیسے آپ ہمارے یہ پروگرام دیکھیں، اور اسی طریقے سے اپنی باطنی تربیت کا اہتمام، اپنے بچوں کو اگر لے جا رہے ہیں تو ان کو پہلے سمجھا کے لے کے جائیں کہ بیٹا وہاں کسی چیز پہ تنقید نہیں کرنی ہے، مکہ اللہ کی رحمت کا مقام ہے اور مدینہ منورہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جائے ہجرت ہے، ان دونوں مقامات پہ ادب ہے، احترام ہے، گھر والوں کا ذہن بنا کر جائیں کہ ہم وہاں آرام کرنے نہیں جا رہے، آسائشوں کے حصول کے نہیں جا رہے، بلکہ وہ تو سمجھ لیں ایک اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے، یہ بہت ضروری ہے تاکہ وہاں جا کے بالکل صبر و تحمل، اور گھر کے سرپرست کو خاص طور پر تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ابا ہی غصیلے ہوں تو پھر وہی چیزیں بچوں کے اندر بھی منتقل ہوتی ہیں، اور ثواب کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم گناہگار بھی ہو جائیں۔ اب جب یہ حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو یہ کچھ ضروری اقدامات کرنا بہتر ہوتا ہے، کہ مثال کے طور پہ اگر آپ کسی سے ناراض ہیں اور دنیاوی وجوہات کی بنا پہ ہیں، ناراضگی ختم کر دیں، کوئی امانت آپ کے پاس ہے تو دے دیں، ہو سکتا ہے واپس آنے کا موقع نہ ملے، اگر قرضہ ہے تو قرضہ لوٹا دیں۔ بعضوں میں حیرت زدہ رہ جاتا ہوں کہ قرض ادا نہیں کرتے حج کر رہے ہیں، قرض ادا نہیں کرتے، بیچارہ سامنے والا اپنے قرض کا متمنی ہے اور عمرے کر رہے ہیں، تو فوراً سے پیشتر ان چیزوں کو دیں، رشتہ داروں سے معذرت کر لیں، مل کر جائیں، سب کی دعائیں لیں، اور اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر آپ نفل حج کرنا چاہتے ہیں تو ماں باپ کی اجازت ضروری ہے، لیکن اگر فرض حج کرنا چاہتے ہیں تو ماں باپ کی اجازت مستحب ہے، یعنی لیں گے تو ثواب ملے گا، اگر وہ نہ بھی دیں بہرحال آپ کو فرض حج تو کرنا ہے، یہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کہلائے گی، آپ گناہگار نہیں ہوں گے، جانا ہی ہوگا، لیکن اپنے ماں باپ سے پرمیشن لے لیں کہ آپ اجازت دے دیں کہ میں حج کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ پہلے ماں باپ کو حج کرواؤں گا پھر میں کروں گا، آپ کے پاس پیسے جمع ہیں، تمام شرائط آپ میں جمع ہیں، آپ اس انتظار میں ہیں کہ مزید جمع ہوں تو ماں باپ کو پہلے حج کرواؤں، جتنی آپ تاخیر کرتے رہیں گے گناہگار ہوں گے، اس لیے اگر آپ کے پاس پیسے جمع ہیں تو فوراً آپ کو حج کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ آپ اپنے جو بھی معلم ہیں، جو بھی ایجنٹ حضرات ہیں، جو بھی گورنمنٹ کے آپ کو لے کے جا رہے ہیں، ان لوگوں سے اچھی طریقے سے تمام معلومات حاصل کر لیں، کہ مثلا جیسے ہمارے یہاں سے حاجی کیمپ کے اندر جا کر سامان وغیرہ جمع کروانا ہوتا ہے، وہاں سے ایئرپورٹ پہ پہنچتا ہے، اس کے لیے 7-8 گھنٹے پہلے آپ کو جانا پڑتا ہے وہاں پر، اگر آپ ڈائریکٹ بھی ایئرپورٹ پہ جانا چاہیں تو کم از کم 2-3 گھنٹے کے مارجن سے آپ کو پہنچنا چاہیے، 2-3 گھنٹے پہلے، رش بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اچھی طریقے سے ان سے معلوم کر لیں کہ کیا کیا جدہ ایئرپورٹ پہ اتر کے ریکوائرمنٹ ہے، جیسے ہیلتھ سرٹیفکیٹ خاص طور پر، پاسپورٹ ہے، ٹکٹ ہے، دیگر چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کا اچھی طریقے سے خیال کر لیا جائے۔ اب اس کے بعد یاد رکھیے کہ آپ کو احرام پہننا ہے۔ احرام کسے کہتے ہیں اس کی تھوڑی سی وضاحت تو میں پچھلے پروگرام میں کر چکا ہوں، کہ مردوں کے لیے یا عورتوں کے لیے احرام اصل میں ایک حالت کا نام ہے، کہ جب آپ عمرے کی نیت کرتے ہیں یا حج کی نیت کرتے ہیں تو جیسی آپ نیت کرتے ہیں آپ ایک حالت سے دوسری حالت میں آ جاتے ہیں، جس کو حالت احرام کہتے ہیں، جو نظر تو نہیں آتی فزیکلی طور پہ، حالت احرام۔ اس حالت میں مردوں کے لیے لازم ہے کہ وہ 2 بغیر سلی ہوئی چادر پہنیں، جس کو ہم عرف عام میں احرام کہتے ہیں، یہ مجازن احرام ہے، احرام تو حالت کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خواتین کے لیے تو کوئی ایسا فزیکلی احرام ہی نہیں ہے، وہ تو گھر کے لباس کے اندر ہی نیت کریں گی، اور ان پہ جیسی نیت کرتی ہیں ایک حالت طاری ہو جاتی ہے، تو اس لیے مرد 2 بغیر سلی چادریں پہنیں، اندر کچھ بھی نہیں پہن سکتے۔ ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ہمارے بعض بھائی بہن یہ بتاتے ہیں کہ جی پیشاب کی بیماری ہے، قطرات مسلسل آتے ہیں، تو ہم کیا کریں، وہ تو احرام آلودہ ہونے کا اندیشہ ہے، تو یاد رکھیں پھر اندر کوئی بغیر سلی ہوئی چیز آپ باندھ لیں، جیسے بچوں کے لنگوٹ ہوتے ہیں نا چھوٹے بچوں کے، ایسا آپ کر لیں، اس میں اگر فرض کر لیں کہ قطرات جمع ہوتے ہیں تو بعد میں پھر اس کو چینج کر لیں، اس کو دھو لیں، اس طرح وقتاً فوقتاً یہ مشقت آپ برداشت کریں گے تاکہ آپ کا احرام آلودہ نہ ہو جائے، لیکن سلا ہوا لباس اندر نہیں پہن سکتے، پہنیں گے تو گناہگار بھی ہوں گے اور دم وغیرہ لازم آئے گا۔ خواتین کے لیے سلا ہوا لباس میں وہ چونکہ نیت کرتی ہیں ان کے لیے پرابلم نہیں ہے، مردوں کی میں عرض کر رہا ہوں۔ تو اس طرح آپ نے مردوں نے 2 بغیر سلی چادریں پہننی ہیں اور خواتین نے مطلب اپنے پہنے ہوئے لباس میں نیت کرنی ہے۔ اب یہ نیت کیسے کریں گے؟ پہلے سمجھ لیجئے کہ آپ نے احرام پہننا ہے تو آپ نہائیں دھوئیں، ناخن وغیرہ کاٹیں۔ مردوں کے لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ اپنے گھر سے نکلتے ہوئے حلق کروا لیں۔ ہم شرماتے رہتے ہیں کہ نہیں یار یہاں نہیں وہاں جا کے کرواؤں گا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ تھوڑا سر کھجائیں گے، بال ٹوٹ گئے، بالوں میں ہاتھ پھیرنے کی عادت ہوتی ہے، بال ٹوٹیں گے تو آپ کے اوپر کفارہ لازم ہوگا، جس کی تفصیل میں آگے بیان کروں گا۔
تو اس لیے آپ یہیں سے سر منڈوا جائیں تو فائدہ یہ ہوگا کہ بالکل کوئی بال گرنے کے امکانات ہی نہیں رہیں گے. اس طرح جسم کی صفائی وغیرہ کریں اور احرام کی چادروں پر خوشبو لگائیں، بدن پہ خوشبو ملیں، اور مرد وہ 2 چادریں پہن لیں، ہماری بہنیں اپنے کپڑوں وغیرہ پہ خوشبو لگائیں، اور اس کے بعد احرام پہن کر 2 رکعت نفل احرام کی نیت سے آپ ادا کریں گے. لیکن ابھی نیت نہ کریں. ہمارا مشورہ یہ ہے کہ نیت کریں آپ جہاز میں بیٹھنے کے بعد. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ نے پہلے ہی نیت کر لی، گھر سے کر لی یا ایئرپورٹ پہ اترتے ہی آپ نے نیت کر لی، تو اس کے بعد اگر آپ کے بدن پر یا آپ کے احرام پر یا بہنوں کے لباس پہ خوشبو لگ گئی تو دم لازم ہو جاتا ہے، بکرا ذبح کرنا پڑے گا. اور ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ ملنے آتے ہیں وہ ہاتھ ملاتے ہیں، ان کے ہاتھ پہ بعض اوقات خوشبو ہوتی ہے، آپ کے ہاتھ پہ لگ جائے گی. لوگ گلے ملتے ہیں، ان کی وہ خوشبو بعض اوقات منتقل ہو جاتی ہے. گلاب کے ہار ڈالتے ہیں، اس میں اسمیل ہوتی ہے، اس کی بھی ذرا احتیاط کریں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ احرام کی پہن لیا آپ نے، اور آپ نے نفل وغیرہ ادا کر لیے. ابھی نیت نہ کریں، نیت آپ جہاز میں بیٹھ کر کریں گے. لوگوں سے مل لیں، اس کے بعد آپ جہاز میں آ گئے. تو ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر کوئی اس وقت، جیسے ہماری بعض بہنیں ہوتی ہیں انہیں عمرے پہ جانا ہے یا حج پر جانا ہے اور وہ ایام ان کے سٹارٹ ہو جاتے ہیں، تو ہماری بہنیں پوچھتی ہیں کہ کیا ہم احرام کی نیت کریں نہ کریں. بالکل آپ کریں گی. احرام کی نیت کرنے کے لیے پاک ہونا لازم نہیں ہے. آپ اس ناپاکی کی حالت میں بھی اگر احرام کی نیت کر لیں گی تو حالت احرام میں داخل ہو جائیں گی. ہماری بہنیں نیت کر لیں، وہ حالت احرام میں آئیں گی، اور وہاں جا کے لیکن جب تک حالت حیض قائم ہے وہ عمرہ وغیرہ نہیں کریں گی، ویٹ کریں گی جب حیض ختم ہوگا پھر وہ عمرہ کریں. لیکن وہ نیت ضرور کریں گی. یاد رکھیں اگر آپ بغیر نیت کے چلی گئیں تو دم لازم ہوگا، کیونکہ 5 ایسے ایریاز ہیں جس کا نبی کریم نے نام لیا باقاعدہ کہ ان سے آگے اگر کوئی نکلے اور مکے جانے کا ارادہ ہو اور بغیر احرام کے نکل جائے تو اس پہ دم لازم ہو جائے گا، یعنی بکرا یا دمبا ذبح کرنا لازم ہو جاتا ہے. ان مقامات کو کہتے ہیں میقات. جیسے ہمارے پاکستان ہندوستان سے جو جاتے ہیں تو ان کی میقات یلملم ایک جگہ ہے، یلملم، اور وہ جہاز کے سفر کے دوران ہی آتی ہے بیچ میں. اب اگر ہماری کوئی بہن یہاں نیت نہ کرے کہ نہیں میں تو حالت حیض میں مکے میں جا کے کروں گی، تو جیسی میقات سے گزریں گی بغیر آپ احرام کی گئیں آپ پہ دم لازم ہو جائے گا. اس لیے احرام کی نیت لازم ہوگی، کر لیں لیکن عمرہ وغیرہ ادا نہیں کریں گے. اس کے بعد جب یاد رکھیں کہ اب آپ جہاز میں بیٹھ گئے، فارغ ہو گئے، اب آپ نیت کریں عمرے کی. نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں. جب آپ دل میں ارادہ کر لیں بس آپ ہو جائیں گے محرم. لیکن اگر آپ زبان سے الفاظ کو ادا کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ کوئی زبان سے ادا کرنا لازم نہیں ہوتا، دل میں نیت ضروری ہے. الفاظ یہ ہیں کہ اللہم انی ارید العمرہ، اے اللہ بے شک میں عمرے کا ارادہ رکھتا ہوں، فیسرہا لی وتقبلہا منی، تو اسے میرے لیے آسان کر دے اور اسے میری طرف سے قبول فرما. واعنی علیہا وبارک لی فیہا، اور اس پر میری مدد فرما اور اس میں میرے لیے برکت پیدا فرما. نویت العمرۃ، میں عمرے کی نیت کرتا ہوں. واحرمت بہا للہ تعالی، اور میں نے اللہ تعالیٰ تیری رضا کی خاطر احرام کا ارادہ کیا، یہ میں احرام میں آتا ہوں. اس کے بعد یاد رکھیں جب آپ نیت کر لیتے ہیں تو پھر آپ کم از کم ایک بار تلبیہ پڑھیں گے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ حالت احرام میں آنے کے بعد ایک بار تلبیہ پڑھنا لازم ہے، سمجھ لیں. پھر آپ حالت احرام آپ کی پختہ ہو گئی گویا کہ. اور 3 بار مستحب ہوتا ہے. مرد اتنی آواز سے پڑھیں گے کہ اپنے کان تک آواز پہنچیں، اور ہماری بہنیں آہستہ آواز میں پڑھیں گے. اور پھر آپ جہاز میں بیٹھ گئے، بیٹھتے ہی نیت کر لیں، دیر مت کیجیے گا. اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات جیسے ہم کھانا وغیرہ کھاتے ہیں ہم کہتے ہیں چلو بعد میں کر لیں گے. وہ جہاز میں باقاعدہ اعلان ہوتا ہے کہ میقات آنے والی ہے، آپ نیت کر لیں. لیکن کھانا کھانے کے بعد بعض اوقات انسان سو جاتا ہے. کتنے لوگ سو جاتے ہیں اور انہیں احساس نہیں ہوتا، اور سوتی حالت میں اگر آپ میقات کراس کر گئے اور آپ نے اس سے پہلے نیت نہیں کی تھی تو دم لازم ہو جائے گا. اس لیے آپ جہاز میں آرام سے بیٹھ گئے، سامان وغیرہ رکھ دیا، نیت کر لیں. اور اگر آپ قافلہ ہے آپ کے ساتھ تو سب کو اجتماعی نیت بھی ہو سکتی ہے. تلبیہ وغیرہ پڑھنے کے بعد پھر آپ، اب تلبیہ کی بڑی فضیلت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب لبیک کہنے والا لبیک کہتا ہے تو اسے خوشخبری سنائی جاتی ہے. عرض کی گئی یا رسول اللہ کیا جنت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں. یعنی تلبیہ کتنی افضل چیز ہے کہ جب آپ نیت کرتے ہیں احرام کی اور تلبیہ پڑھتے ہیں تو
حاجی کے لیے جنت کی بشارت ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب تک آپ طواف شروع نہیں کریں گے عمرے کا، آپ یہ تلبیہ پڑھتے رہیں۔ سب سے افضل ذکر اب یہ ہے، درود پاک، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، سب کی اپنی اپنی فضیلتیں ہیں، لیکن اس وقت حالت احرام میں تلبیہ پڑھنا سب سے افضل ہے۔ اور جب بھی آپ پڑھیں 3 دفعہ کم از کم پڑھیں۔ جیسے آپ نے پڑھ لیا 3 دفعہ، 6 دفعہ، 9 دفعہ، پھر آپ ٹھہر گئے، تھوڑا تھک گئے تو چلو پھر جب یاد آئے فوراً پڑھ لیں، حتیٰ کہ جب آپ عمرے کا طواف سٹارٹ کریں گے تو پھر آپ اس کو روک دیں گے۔